اٹھاتے ہیں اور مسلمانوں کو یہ مغالطہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی تمہارے اللہ نے جب سب پہلے سے لکھ دیا ہے تو پھر انسان مکمل مجبور محض ہوا. انسان کے پاس کوئی فری ول نہیں ہوئی, کوئی اتھارٹی نہیں ہوئی, وہ بالکل ہی مجبور ہوا. تو پھر اس انسان کو آخرت میں جہنم میں بھیجنے کا کیا مطلب؟ اور جب اللہ تعالیٰ نے کسی مسلمان کے بارے میں یہ لکھ دیا کہ بھئی جنت میں جائے گا, تو پھر وہ اپنے اختیار سے تو جنت میں نہیں جا رہا, بلکہ وہ اللہ کے علم کی وجہ سے جنت میں جا رہا ہے. تو پھر اس میں اس مسلمان کا کیا کمال ہوا؟ یہ ایتھیسٹ بہت ہم مسلمانوں سے تقدیر کے مسئلے کے متعلق یہ سوال کرتے ہیں اور ہمیں مغالطہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی تمہارا کوئی خدا نہیں ہے, یہ سب محض تمہاری عقل کی گھڑی ہوئی باتیں. تو اس سوال کا اور ان کے ایتھیسٹ کے اس جو غلط انہوں نے باتیں پھیلائی ہوئی ہیں اس کا جواب آپ سمجھ لیجئے. جواب سمجھنے سے پہلے آپ کے سامنے میں پہلے گراؤنڈ بناؤں گا. ایک گراؤنڈ پہ جب آپ کو پہلے بات سمجھ میں آ جائے گی انیشیلی طور پر, پھر آپ کو جواب کا سمجھنا بھی آسان رہے گا. تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے گا, ہم مسلمانوں کو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس مکمل علم ہے, اور اس مکمل علم کو انگریزی میں اومنی سائنس کہتے ہیں اور عربی میں علم کلی کہتے ہیں, اور بہت ہی آسان الفاظ میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کو جب پہلے سے, اب سوال میں واپسی دہرا رہا ہوں پھر جواب کی طرف آؤں گا. اللہ تعالیٰ کو جب سب کچھ پہلے سے معلوم ہے کہ بھئی مستقبل میں کیا ہوگا, تو پھر فلاں شخص مجبور ہوا کیونکہ وہ فلاں شخص اللہ تعالیٰ کے علم کی مخالفت نہیں کر سکتا. تو جب وہ اگر جہنم میں جا رہا ہے تو وہ اپنے اختیار سے نہیں جا رہا بلکہ اللہ کے علم کی وجہ سے جا رہا ہے. ایتھیسٹ ہم سے سوال کرتے ہیں. تو یاد رکھیے گا یہ مسئلہ ابھی کا نہیں ہے, یہ بہت پرانا مسئلہ ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں بھی اس طرح کے سوالات اٹھائے جاتے تھے. تو اس سوال کو حل کرنے کے لیے بنیادی طور پر 3 گروہ وجود میں آئے, 3 گروپس بنے. ان میں سے یہ سارے کے سارے گروپس جو ہیں وہ صحابہ کرام کے دور سے ہی موجود تھے. اب ان میں سے کچھ ہیں کچھ نہیں ہیں. ان میں سے پہلے جو 2 گروہ ہیں, جو پہلے 2 گروپس ہیں وہ بالکل غلط ہیں, یعنی ان کا نظریہ اور انہوں نے جو جواب اس سوال کا پیش کیا ہے وہ غلط ہے. اور جو تیسرا گروہ ہے یعنی اہل سنت والجماعت کا, وہ بالکل حق پر ہے اور بالکل صحیح بات انہوں نے اس سوال کا جواب میں ارشاد فرمائی ہے. تو جو پہلے جو 2 گروہ ہیں ان میں سے ایک کا نام قدریہ ہے اور دوسرے کا نام جبریہ ہے. قدریہ والوں نے اس سوال کا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا حل یہ پیش کیا کہ بھائی انسان یعنی اللہ تعالیٰ, ہمارا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بعد ہر چیز کا علم ہے. قدریہ والوں نے یہ عقیدہ پیش کیا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے بعد ہر چیز کا علم نہیں ہے. نعوذ باللہ, انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کو جاہل مان لیا. حالانکہ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس پراپر ہر چیز کا مکمل علم ہے. اب انہوں نے جب یہ نظریہ گھڑ لیا تو جب ان کی آگے نسل چلی تو بعد والے جو ان کے گروہ اور لوگ آئے ان کو یہ احساس ہوا ہاں بھائی ہمارے پرانے والے بزرگوں نے, ہمارے پرانے والے جو لوگوں نے یہ اس سوال کا جواب دینے کے لیے جو نظریہ بنایا تھا وہ نظریہ تھا ہی غلط, کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کو جاہل ماننا لازم آ رہا تھا. اب ہم ایک کام کرتے ہیں کہ ہم ایسا عقیدہ بناتے ہیں جو صحیح ہو, اپنے گمان کے مطابق انہوں نے ایسا کہا. تو اس جو قدریہ فرقہ تھا, قدریہ گروپ تھا, اس کا جب اپ گریڈ ورژن آیا تو اس کا نام معتزلہ پڑ گیا, اس کا نام معتزلہ تھا. انہوں نے اس سوال کا جواب یہ پیش کیا کہ بھائی نہیں, اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتا ہے, لیکن انہوں نے یہ کہہ دیا کہ انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے. گویا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفت خالقیت میں انسان کے اعمال کو اور افعال کو شریک ٹھہرا دیا. آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ضروری, اللہ تعالیٰ کو 2 ماننے سے شرک لازم آئے گا, اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی اگر کسی کو ہم شریک مانیں گے تو اس میں بھی شرک لازم آئے گا. تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ معتزلہ نے جو اس سوال کا حل پیش کرنے کے لیے یہ بات کہی کہ بھئی انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے, تو جب انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے تو جو وہ کام کرے گا اس پر ثواب ملے گا, اگر برا کام کرے گا تو اس پر اس کو عذاب ملے گا. اس پہ انہوں نے کیا کہ جو کریٹر ہونے کی جو صفت ہے یعنی خالق ہونا, یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اس نے انسان کو, یعنی دنیا میں کتنے انسان ہیں, کم و بیش 8 ارب 7 ارب انسان ہیں, ان سب کو اپنے افعال کا خالق مان لیا. گویا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت خالقیت کے ساتھ اس نے یعنی معتزلہ نے شرک کیا. اور جس طرح ذات میں شرک ممنوع ہے اسی طرح صفات میں بھی شرک ممنوع ہے. تو یہ ان پہلے فرقے والوں کی, جن کا نام قدریہ تھا, جب اپ گریڈ ورژن ہوا تو معتزلہ بنا. ان کے سوال اور ان کا جواب میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. دوسرا نظریہ جو انہوں نے اس سوال کو جو میں نے آپ کے سامنے شروع ویڈیو میں رکھا تھا, اس سوال کو حل کرنے کے لیے دوسرا نظریہ جو وجود میں آیا اس کا نام جبریہ ہے. جبریہ نے اس سوال کا جواب یہ دیا کہ بھائی نہیں, انسان مکمل مجبور ہے. ٹھیک ہے, اور اس فرقے کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ فرقہ آج مسلمانوں میں موجود نہیں ہے, بلکہ یہ فرقہ آج کل عیسائیوں کے گروہ میں موجود ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے یہ کہا کہ انسان کے پاس کوئی بھی فری ول نہیں ہے, انسان کے پاس کوئی بھی اتھارٹی نہیں ہے, انسان مکمل مجبور ہے. جب مجبور ہے تو بھائی اللہ تعالیٰ جو چاہے اس کے ساتھ کریں. یہ اس سوال کا جواب انہوں نے, اس سوال کو حل کرنے کے لیے انہوں نے یہ جواب دیا. لیکن آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ فرقہ انتہائی بے وقوفی, یعنی ان کا یہ نظریہ انتہائی بے وقوفی پر مبنی ہے. کیوں؟ اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے 1 یا 2 مثالیں رکھتا ہوں.
پہلی مثال اس کی یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے گا کہ دو شخص ہیں جس میں سے ایک شخص کو راشے کی بیماری ہے، جس کے ہاتھ مستقل ہلتے رہتے ہیں، اور ایک وہ شخص ہے جس کو راشے کی بیماری نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھیے گا کہ جس کے پاس ہاتھ راشے کی بیماری ہے، وہ انسان اپنے اختیار سے ہاتھ نہیں ہلاتا بلکہ مجبوری میں ہاتھ ہلا رہا ہوتا ہے. تو ایک عام شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ جو تندرست آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ اپنی مرضی سے اپنے ہاتھ کو روکا ہوا ہے، اور یہ جو بیمار شخص ہے یہ چاہ کر بھی اپنا ہاتھ نہیں روک سکتا. گویا کہ ایک تھرڈ پرسن یہ فیصلہ آرام سے کر سکتا ہے کہ کون سا اپنی مرضی سے ہاتھ ہلا رہا ہے، کون سا اپنی مرضی سے ہاتھ نہیں ہلا رہا. تو جو شخص تھرڈ پرسن جس میں تھوڑی سی بھی عقل ہے وہ فیصلہ کر پا رہا ہے، تو جبریہ والوں نے پتہ نہیں کہاں سے اس سوال کا حل پیش کر لیا کہ اب انسان مکمل مجبور ہے.